بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلباء کرام، آج کا ہمارا سبق المطالعات العربیہ کا 28واں سبق ہے، درس الثامن والعشرون۔ اچھا، چونکہ ہمارے درجہ اولیٰ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو طلباء ہیں، طالبات ہیں، جو ہم بہنیں ہیں، خواتین ہیں یا جو بھائی ہیں، وہ مصروف ہیں اپنے دیگر ضروریات زندگی کے کاموں میں بھی، اور علم دین کا شوق بھی ہے، تو بچوں کو بھی انہوں نے سنبھالنا ہوتا ہے۔ ان خواتین نے گھر کے جو ہے وہ کھانے وغیرہ بنانے، گھر کے کام کاج، تو انہوں نے یعنی ایک سبق پر ہی اکتفا کیا ہوا ہے۔ تو جیسے ہی اگر آپ کی حالت کچھ بہتر ہوتی ہے کہ آپ فری زیادہ ہوتے ہیں تو بتائیے گا، جیسے بچے اسکول جاتے ہیں یا آپ کے کام کاج سے آپ کو فرصت ملتی ہے، 2 بکس آپ کور کر سکتے ہیں، 3-4 کتابوں کا سبق آپ لکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو زیادہ سبق بھی انشاءاللہ دیا جاتا رہے گا۔ تو بہرحال آپ کی سہولت کے پیش نظر آپ سب کے کہنے کے مطابق ہی آپ کو ایک کتاب سے سبق کچھ عرصے تک دیا جاتا ہے، پھر دوسری بکس سے شروع کرتے ہیں۔ تو کوشش فرمایا کریں کچھ جو ہے وہ تمرین وغیرہ کے حوالے سے سستی نہ کیا کریں، پرسنل آ کر تمرینیں وغیرہ جو آپ نے لکھی ہوتی ہیں وہ چیک ضرور کروایا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، اسلافنا و قاداتنا، ہمارے اسلاف اور ہمارے قائدین۔ محمد بن القاسم الثقفی، محمد بن قاسم ثقفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متعلق آج کا ہمارا سبق ہے۔ رائد الحکم الاسلامی فی شبہ القارہ، شبہ القارہ کہتے ہیں بر صغیر کو، ٹھیک ہے، بر صغیر یعنی پاک و ہند کو۔ پاک و ہند میں یا بر صغیر میں اسلامی حکومت کے رائدو کہتے ہیں، چلانے والا، ہانکنے والا بھی اس کو کہتے ہیں، علم بردار بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلا حاکم یا اولین علم بردار۔ بر صغیر میں اسلامی حکومت کے اولین علم بردار وہ کون؟ محمد بن قاسم ثقفی رحمۃ اللہ علیہ۔ انا بے شک مالی کا بادشاہ جزیرت الیاقوت، جزیرہ یاقوت کا بادشاہ، یاقوت جزیرے کا بادشاہ، سری لنکا، جسے سری لنکا کہتے ہیں نا، اس کا نام کیا ہے؟ جزیرہ یاقوت۔ کان قد اہدا، تحائف بھیجے، الی الحجاج، حجاج کی طرف، امیر العراقین، دو عراق کے امیر، گورنر۔ دو عراق سے مراد عراق اور شام کے امیر، یعنی عراق اور شام کے گورنر حجاج بن یوسف کی طرف تحائف بھیجے۔ نسبتاً مسلمات، مسلم خواتین، ولدنا فی بلادہ، اس کے شہر میں پیدا ہوئیں، وہ عورتیں، وہ خواتین ولدنا پیدا ہوئیں، فی بلادہ اس کے شہر میں، ومات آباؤہن، اور ان کے آباء و اجداد یعنی والد باپ دادا وفات پا گئے تھے، مر چکے تھے، وکانوا تجاراً، اور وہ تاجر تھے، تجارت کرنے والے تھے، فعرسا، درپیش ہوا، للسفینتی، جہاز کو، کشتی، سفینہ ویسے کشتی کو کہتے ہیں، یہاں جہاز مراد ہے، بحری جہاز، التی، جس پر، کننا فیہا، یہ سب تھے، قوم، لوگ، من کراسنتی، کراسنہ کہتے ہیں بحری ڈاکوؤں کو، دریائی ڈاکو، قزاقوں، دیبل ایک شہر ہے، علی مقربتی کراتش، یعنی کراچی کے قریب ایک شہر ہے دیبل۔ اچھا، جزیرہ یاقوت کے بادشاہ یعنی سری لنکا کے بادشاہ نے عراق اور شام کے گورنر حجاج کو تحائف بھیجے، حجاج کی طرف تحائف بھیجے، مسلم خواتین جو اس کے شہر میں پیدا ہوئیں اور ان کے باپ دادا وفات پا چکے تھے، جو تاجر تھے، تاجر تھے وہ، تو درپیش ہوا ان کے جہاز کو ڈاکوؤں کا ایک لشکر، جو قزاقوں کا، دیبل کے شہر میں، فاخذوا تو پکڑ لیا، فاخذوا السفینۃ بما فیہا، تو پکڑ لیا جہاز اور جو کچھ اس میں تھا، من النسوتی، خواتین میں سے، والیتاما، اور جو یتیم تھے اس میں، والہدایا، اور تحائف۔ فنادت امراتن، تو ندا کی خاتون نے، وکانت من بنی
یربو، بنی یربو سے ایک عورت تھی جس نے یہ جو ہے ندا دی، پکارا یا حجاج، اے حجاج، فبلغہ، اس تک پہنچی، یعنی آواز ان کی، ان کا پیغام ان تک جب پہنچا، ذالک فقالا، یہ پیغام جب ان تک پہنچا اس تک تو اس نے کہا یا لبیکا، اے میں حاضر ہوں، فارسل الی داہر، تو بھیجا داہر، راجہ داہر، کہانی آپ سنتے ہوں گے، راجہ داہر تھا ایک ملک سندھ، سندھ کا بادشاہ داہر، سندھ کے بادشاہ داہر کے پاس بھیجا، یسألہ، سوال کیا اس سے، اس نے کہ انقاذت نسواتی، عورتوں کو بچانے کے لیے، انقاذا بچانا، بچانے کے لیے عورتوں کو بچائے، ولیکنہ، اور لیکن اس نے رفضا، انکار کر دیا، قائلاً، کہہ کر، بأنہ، کیونکہ وہ لا یقدر، قدرت نہیں رکھتا، علی القراصنۃ، قزاقوں پر، یعنی ان ڈاکوؤں پر، الذین کانوا قد اخذوا السفینۃ، جنہوں نے جہاز کو پکڑ رکھا ہے، جنہوں نے سفینے پر قبضہ کیا ہوا ہے، فارسل الحجاج عبید اللہ ابن نبہانہ ثم بدیلہ ابن تحفہ، پھر حجاج نے جو ہے وہ بھیجا عبید اللہ بن نبہان کو، پھر بدیل بن تحفہ کو، لانقاذہن، انہیں بچانے کے لیے، یعنی خواتین کو بچانے کے لیے، فقتلا، تو دونوں قتل ہو گئے، قتلا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تو دونوں مارے گئے، قتل ہوئے، ٹھیک ہے، فاختارا، تو چنا، محمد ابن القاسمی رحمۃ اللہ علیہ، بن محمد، لی مہمت السندی، سندھ کی مہم کے لیے محمد بن قاسم بن محمد کو چنا، وضمہ، اور ملا دیا، ملایا، دمہ کا معنی ملانا، ملایا، الیہ ستۃ آلاف من جنودی، جنود الشامی، شام کے لشکر 6000 فوج کے ساتھ، یعنی 6000 جنود، لشکر کو بھی کہتے ہیں، فوج کو بھی کہتے ہیں، شام کی 6000 کی فوج بھی اس سے ملا دی، کس سے؟ محمد بن قاسم کے ساتھ، وجہزہ، اور اسے تیار کیا، اچھا جہازہ، یہ جہیز نہیں، تیار کرنا مطلب اس کی ضرورت کا جو سامان تھا وہ دینا، بکل محتاجہ، ہر وہ چیز جس کی اسے ضرورت تھی، الیہ، ہر وہ چیز جو ان کی ضرورت تھی اس کے ساتھ اسے تیار کیا، حتی الخیوطی، یہاں تک کہ خیوط دھاگے کو کہتے ہیں، دھاگے، والعبری، اور سوئیاں، والمالی، اور مال، والغذائی، اور غذا، واقام محمد بمدینۃ شیراز ایامن، کچھ دن شہر شیراز میں رہے، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے قیام فرمایا اور قیام کیا محمد بن قاسم نے شیراز شہر میں کچھ دن، حتی وافہ الحجاج، یہاں تک کہ مل گیا اسے حجاج، بما عد لہ، کی طرف سے جو کچھ انہیں چاہیے تھا، ثم تاجہ، یعنی توجہ کی، اس نے توجہ کی، ثم پھر اس نے توجہ کی، محمد الی مکرانہ، یعنی محمد بن قاسم مکران کی طرف پھر متوجہ ہوئے، ومن ہناک الی بمبور، اور پھر وہاں سے بمبور کی طرف، ففتحہا، تو فتح کرتے گئے، تو اسے فتح کیا، ثم واصل الی دیبلہ، پھر واصلہ ملا یا پہنچا، دیبل تک پہنچ گیا، حیث، جہاں، وافتہ السفن، اسے مل گئیں یا ملیں، سفن ویسے اس کا معنی کشتی ہوتا ہے، لیکن یہاں جہاز، یعنی وہ مل گئی، وہ جہاز مل گیا، التی کانت تحمل الجنود والسلاح بما فیہ، جو کچھ اس میں تھا، اسلحہ، لشکر، سوار یا اٹھایا ہوا،
یعنی وہ کشتیاں ملی جہاں انہیں وہ کشتیاں ملی جس پر لشکر اسلحے کے ساتھ سوار تھا، یا جس نے یعنی اس کشتی نے یا جہاز نے اٹھایا ہوا تھا لشکر کو، اسلحہ اور اسلحے کے ساتھ اور جو کچھ اس میں تھا۔ العروس المنجنیق منجنیق المعروف، منجنیق المعروف یعنی مشہور منجنیق جو عروس تھی، عروس اس کا نام تھا منجنیق کا، الذی کان یعمل لتشغیلہ، جس کے ذریعے جلانے کا کام لیا جاتا تھا، اسے جلانے کے لیے یعنی کشتیوں کو جلانے کے لیے، 500 من الجنودی، 500 لشکر کے ساتھ، یعنی 500 فوجی اس کے ساتھ تھے، المدبرین تدبیریں کرنے والے یعنی تربیت یافتہ فوجی لشکر جو ہے وہ 500 فوجی اس پر موجود تھے، الاستخدام ہی جو اس میں کام کرتے تھے، فنصبوہ تو انہوں نے نصب کیا یعنی اس منجنیق کو نصب کیا، ورموا بہ القذائف اور پھینکے، ورموا پھینکے، بم وغیرہ پھینکے ان پر یعنی حملہ کیا، حتیٰ یہاں تک کہ فتحت المدینۃ شہر کو فتح کر لیا، وہرب عاملھا اور اس کا گورنر بھاگ گیا، عامل یعنی اس پر جو بادشاہ تھا، گورنر تھا جو اس پر کام کرتا تھا، وہ بھاگ گیا، وبنا بہا محمد مسجدا اور بنائی اس میں محمد بن قاسم نے مسجد، کان اول مسجد فی المنطقہ، منطقہ کہتے ہیں علاقے کو، علاقے میں پہلی مسجد تھی، وہ علاقے میں کیا تھی؟ پہلی مسجد، ثم اخذ محمد یفتح مدینۃ بعد اخرى من مدن، مودونی یہ ہے مدینہ کی جمع ہے، شہر کی جمع، پھر محمد بن قاسم فتح کرتا گیا ایک شہر کے بعد دوسرا شہر، مودن السندی، سندھ کے شہروں میں سے، حتی عبر نہر مہرانہ یہاں تک کہ نہر مہران تک جا پہنچا، یعنی نہر مہران یعنی دریائے سندھ، حیث جہاں قامت معرکۃ جنگ ہوئی، جنگ چھڑ گئی، جنگ ہوئی، حاسمۃ فیصلہ کن یا خطرناک، بینہ ان کے درمیان، وبین داہر یعنی ان کے اور داہر کے درمیان، راجہ داہر جو تھا، الذی قتل جو کہ مارا گیا، فانہزم جیشہ اس کا لشکر، تو اس کا لشکر بھاگ گیا، بھاگا اس کا، فانزہا تو فانہزم، ٹھیک ہے نا، جیشہ اس کا لشکر، تو اس کا لشکر جو ہے وہاں سے اس کا لشکر بھاگ گیا، وبقتلہ اور قتل ہوا، تم انتصار مکمل ہوئی، مدد یعنی نصرت یعنی فتح، مکمل ہوئی فتح محمد بن قاسم کی علی السندی سندھ پر، واتجہ اور متوجہ ہوا نحو ملتان، تو محمد بن قاسم جو ہے وہ ملتان متوجہ ہوا، ملتان کے لیے ملتان پر توجہ کی انہوں نے، التی سمیت اس کا نام رکھا گیا تھا، فرج بیت الذہبی سونے کے گھر کا دروازہ، یعنی جس کا نام سونے کے گھر کا دروازہ تھا، ملتان کا پہلے نام کیا تھا؟ سونے کے گھر کا دروازہ، فحاصرہ تو محاصرہ کر، فحاصرہا تو اس کا محاصرہ کر لیا، حتی ساقطت یہاں تک کہ وہ گر گیا، یہاں گر گیا نہیں، یہاں پر ہوگا کہ حتیٰ کہ اسے فتح کر لیا، ٹھیک ہے، گھیر لیا یا اس پر جو ہے فتح حاصل کر لی، وَإِسْتَسْلَمَ أَهْلُهَا اور وہاں کے لوگوں نے بھی تسلیم کر لیا یعنی شکست مان لی، وحاصل اور حاصل کیا محمد علی الغنائم الکثیرہ، محمد بن قاسم نے بہت زیادہ مقدار میں خزانے، مال غنیمت، من فرج بیت الذہبی یعنی سونے کے گھر کے دروازے والے اس شہر سے، علاقے سے،
بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوا. واللتی کانت ضعفو، اور جو کہ تھا دگنا، ضعفو منا دگنا، ما انفقہ جو اس پر خرچ کیا الحجاج حجاج نے، علی مہمت سندھی سندھ کی مہم پر. فبعث محمد الغنائم الی الحجاجی، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مال غنیمت حجاج کی طرف روانہ کیے، بھیج دیے. فبعث بھیجا، الذی جسے قال حین راہا حجاج بن یوسف نے دیکھا تو کہا، یعنی جسے دیکھ کر حجاج بن یوسف نے کہا شفینا غزینا، شفینا ہاں شفینا ٹھنڈا کیا، غیظنا ہم نے اپنا غصہ، شفینا ہم نے ٹھنڈا کیا، غیظنا اپنا غصہ اپنا قہر ہم نے ٹھنڈا کر لیا، وادرکنا اور ہم نے پا لیا، ثأرنا وازددنا 60 الف درہم ورأس داہر. اب اس نے کہا کہ ہم نے پا لیا، ایک تو شفینا غیظنا ہم نے اپنا غیظ جو تھا، غصہ جو تھا وہ ٹھنڈا کر لیا، وادرکنا اور ہم نے پا لیا، ثأرنا انتقام بدلہ لے لیا، وازددنا اور ہم نے اس سے زیادہ حاصل کیا، 60 الفی 60 لاکھ ہزار درہم، یعنی 6 کروڑ یا 60 کروڑ، ورأس داہر. وَيَمْتَازُ ابْنُ اور وہ ممتاز تھا یا ممتاز ہوتا گیا، بن قاسم محمد بن قاسم، فی مواہب القیادیتی قائدانہ صلاحیتوں، باہتمام الدقیق دقیق کہتے ہیں باریک بینی کو، اہتمام کہتے ہیں انتظام کو، انتظامی امور میں باریک بینی، بن نظم الاداریتی انتظامی امور، للمناطقی علاقوں کے لیے، المفتوحتی جو فتح کیے گئے، و اثارتی اور ابھارنے، بواعثی جذبات، الایمان ایمان راسخ مضبوط، فی نفوسی ان کے اندر، جنودی ہی اس کے لشکر. اچھا یعنی محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ قائدانہ صلاحیتوں اور انتظامی امور وغیرہ کے حوالے سے، اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے، محمد بن قاسم مفتوحہ علاقوں میں انتظامی امور کا اعلیٰ انتظام کرنے میں اور اپنی فوج کے دلوں میں پختہ ایمانی جذبہ ابھارنے میں اور اپنی قائدانہ صلاحیتوں میں ممتاز تھا. بالاضافتی اس کے ساتھ ساتھ، یا مزید یہ کہ الی سیاستہ الحکیمتی فی بلاد المفتوحتی، اس کے ساتھ ساتھ یا مزید یہ کہ، یا مزید اس نے مفتوح علاقوں میں دانش مندانہ سیاست کی، سیاست سے کام لیا، وتعاملہ السخی الکریم مع اہلہا، اور کھلی ایک یعنی فراغ دل سردار کا سا سلوک کیا. اب وہاں کے جو باشندے تھے، وہاں کے جو رہنے والے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے کریمانہ، سخی یعنی فراغ دل کا سا سردار سا سلوک کیا، یعنی اچھا سلوک کیا ان کے ساتھ. وَإِطْلَاقِ حُرِّيَّةِ الْعِبَادَةِ لَهُمْ، اور ان کے لیے، لَهُمْ مِمَّا، اور ان کے لیے جو وہاں رہتے تھے، عبادتوں کے حوالے سے کھلی چھوٹ دے دی، یعنی ان کو ان کی عبادت میں کھلی آزادی دی، جس کی وجہ
جعلہم یعلنون، وہ اعلان کرنے لگے، ولاءہم، ان کی حمایت کا، یعنی جب انہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کر دیا۔ لابن القاسم ويوطدون مركز الإسلام في هذه المناطق حتى أصبحت بلاد أغلبية المسلمة، وذلك مما ساعد في إنشاء جمهورية پاکستان الإسلامیة۔ انہوں نے اس علاقہ میں اسلامی مرکز کی بنیاد کو پختہ کیا۔ انہوں نے اس علاقہ میں، یعنی محمد بن قاسم نے اس علاقہ میں اسلامی جو ایک مرکز ہے، اسلامی مرکز کی بنیاد کو پختہ کیا، یہاں تک کہ یہ مسلم اکثریتی علاقہ بن گیا۔ اغلبیت المسلمات، مسلم اکثریتی، بلاد علاقہ شہر، یہاں تک کہ یہ مسلم اکثریتی علاقہ بن گیا، اور اس سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بنیاد قائم کرنے میں بڑی مدد ملی۔ پاکستان بنانے میں جو کوششیں تھیں اس حوالے سے بڑی مدد حاصل ہوئی۔ التمارین، مشق، اجب عن الاسئلۃ، اچھا اس کے لیے نیکسٹ ویڈیو بناتے ہیں، دوسری ویڈیو بناتے ہیں۔